15ویں پارے کی آیت کریمہ، اس آیت میں مسئلے بھی ہیں اور کچھ نصیحتیں بھی ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے۔ اس آیت کو دو لفظوں میں سمجھاتا ہوا چلوں، جیسا کہ ماڈرن زمانہ بھی ہے، اس آیت کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ تو آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر میں جو ہے موت آ گئی ہے۔ میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو ایک ہفتے تک پتہ نہیں چلا ہے کہ ان کے گھر میں کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ یہ تم نے بھی دیکھا ہوگا۔ اور کہیں لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کے پیدا ہونے کی خبر بعد میں آتی ہے، پٹاخے پہلے پھوٹتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے ماں کے پیٹ میں بھی بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، تو وہ بھی قتل ہی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ قتل ہی کہلاتا ہے۔ تو تم کس بات سے ڈر رہے ہو؟ کہا اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے۔ مفلسی کہتے ہیں تمہارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، تمہیں ڈر ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہوگی تو میں کہاں سے اس کی شادی کروں گا، کیسے کیا کروں گا، یہ ڈر ستا رہا تمہیں، سمجھے؟ مفلسی بن کے جی رہے ہو، تو اس ڈر سے تم اپنی بچیوں کو قتل کر رہے ہو یا اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہو، تو تم یہ بالکل جو ہے خطا پر ہو۔ بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے، اور یہ قتل کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بلکہ روزی دینے والا کیا اللہ خود فرماتا ہے، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیں گے۔ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایسا نہیں کوئی دوسرا ہمیں روزی دے دے، روزی دینے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، جو ہر ایک بندے کو بلکہ کیڑے مکوڑے کو بھی وہی روزی عطا فرماتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ یہ آیت کریمہ جب اس کو سامنے رکھو تو اور اپنے سماج کو سامنے رکھو تو ہمیں بالکل اپوزٹ نظر آتا ہے۔ کیا زنا کا راستہ، بدکاری کا راستہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ بدکاری کا راستہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھوں، قرآن تو یہ کہا ہے کہ بدکاری کے پاس مت جاؤ، یہ ہے نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم بدکاری کے پاس مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک وہ بے حیائی ہے، اور وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ راستے پر تم جاؤ گے یہ بہت ہی برا ہے۔ اب میں اس بات کو کیا سمجھاؤں؟ خود ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری نوجوان قوم، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کس راستے پر جا رہے ہیں، کس حد تک جو ہے وہ گزر چکے ہیں، کس راستے پر، یہ غلط راستے کو کتنا لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔ اس سے باز رکھنا، باز انہیں اس راستے سے چھٹکارا دلانا، یہ ہماری جوابداری ہے۔ جو گھر میں صحیح آدمی ہے، گھر میں جو علم والا ہے، گھر میں جو شریعت کا جانکار ہے، وہ اس بات کی طرف توجہ دے، اگر اس کی اولاد غلط راستے پر جا رہی ہے تو اسے سیدھے راستے کی تعلیم دے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو، اور جو ناحق نہ مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے، تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد ہونی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھ لو، اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے نا، تو اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس کا چچا جو ہے سب سے پہلے مال مارنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا بھائی کا مال ہے۔ ایسے تمہیں واقعات دیکھنے کو مل جائیں گے، کورٹ میں ہزاروں ایسے کیس جو ہے نا پینڈنگ پڑے ہیں۔ ایک بھائی مر گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور دوسرا بھائی اس کا زندہ ہے نا، تو پوری پراپرٹی پہ جو ہے حق مارنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔
سمجھے؟ ولا تقربوا مال یتیم، یہی کہا قرآن نے کہ تم یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس راستے سے جو بھلا ہو۔ بھلا راستہ یہ کہ یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچائے، یعنی اس کے مال کی تم حفاظت کرو اس طریقے سے وہ جوانی میں پہنچ جائے اور اپنے مال کی حفاظت کرنا سیکھ جائے، اس وقت تک اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کے مال سے تم 1 روپیہ بھی مت کھاؤ، سمجھے؟ اس لیے کہ جو تم نے عہد کیا ہے اس عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا۔ اگر اسی بات کو میں سامنے رکھوں 2-4 چیزیں، دیکھو پچھلی امتوں میں جو عذاب کی ایک وجہ تھی نا، وہ اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ پہلے جو امتوں پہ عذاب آیا وہ کبھی بھی ماپ تول پورا نہ کرتے تھے۔ کیا؟ ماپ تول پورا نہ کرتے تھے۔ تو کہا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور ماپو تو پورا ماپو، یعنی تم جو وزن کر کے دو تو اس میں پورا وزن کر کے دو۔ آج چاہے دکاندار ہو، چاہے سبزی والا ہو، چاہے کوئی ہو، اگر اس سے سبزی لے کر کے تم اپنے کانٹے پہ کرو گے تو کچھ نہ کچھ ضرور کمی نکلے گی۔ اور پچھلی امتوں میں عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ کبھی ماپ تول پورا نہ دیتے تھے۔ تو اس امت میں کون سی ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ ہو 100% میں 10% ایسے ہو جو پورا ماپ دیتے ہوں۔ اگر پورا ماپ دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر پورا ماپ دیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اور برابر ترازو سے تولو تو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ بھلی تم ایسے لگے گا کہ تم تھوڑا زیادہ دو گے تو تمہیں ایسے لگے تھوڑا زیادہ جا رہا ہے، مگر اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ کیا ہے؟ اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ یہ جو کچھ گزرا ان میں کی بری بات تیرے رب کو ناپسند ہے۔ یہاں پر یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، جس کا تجھے علم نہیں اس بات کے پیچھے نہ پڑ۔ اب اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھ سکوں۔ جھوٹی گواہی دینا، جیسے 4 لوگ بات کر رہے ہیں، اس بات میں دوسرا اس میں حامی بھرے کہ نہیں ایسی بات ہے، حالانکہ تجھے اس علم بھی نہیں ہے کہ اس کی بات کے پیچھے کیا بات چل رہی ہے، کیوں بات چل رہی ہے، پھر بھی ایک آدمی آتا ہے ٹانگ اڑاتا ہے نہیں کہ میں صحیح بات ہے، تم نے ایسا ہی کہا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ یہ ہونٹ، یہ کان، ناک، زبان، ہاتھ، ہر ایک چیز سے سوال ہونا قیامت کے دن۔ اب پوچھو کہ کیسے ہونا ہے، تو 24ویں پارے کی آیت کریمہ ہے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ رب العزت قیامت کے دن ہر ایک چیز کو جو ہے بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا، ہر ایک کو بولنے کی طاقت فرمائے گا۔ یہ زبان کو تالا لگ جائے گا، تم نہیں بول سکتے، یہ ہاتھ، پیر، زبان، کان سب اپنے آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیتے ہوں گے، سب کے سب بول رہے ہوں گے، تمہارے خلاف بھی اور تمہارے حق میں بھی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتا نہ چل۔ جیسے تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کی کیسی چال ہوتی ہے، اگر ذرا سے اچھے سے شوز پہنے اور کوٹ پینٹ پہنا، بڑھیا سا کپڑا ٹائی لگا کے اور بال اور کر کے اتنا اترا کے چلتا ہے جیسے زمین کو پھاڑ دے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو چاہے جتنا بھی بن ٹھن لے بندہ، کوئی بھی کتنا بھی بن ٹھن لے، مگر زمین کو نہیں پھاڑ سکتا۔ اتراتا نہ، زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے انک لن تخلق الارض، تو زمین کو نہیں چیر پائے گا، اتنا اتراتا ہوا گھمنڈ کے ساتھ نہ چل۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا، یعنی تو اتنا اتراتا بھی مچل کہ تو پہاڑوں سے زیادہ بھی بلندی پر پہنچ جائے، کہ پہاڑوں کی اتنی زیادہ بلندی ہے کہ نیچے کو دیکھو تو چیوٹی برابر انسان نظر آتے ہیں، تو ایسی بلندی کو بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ تو
چلو، قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ چلو تو تمہاری چال درمیانہ چال ہو، اکڑ کر نہیں، بلکہ نارمل جیسے انسان کو چلنا چاہیے ویسے چلو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلو، دوسرے کی تکلیف نہ دو اور اپنے اندر غرور، گھمنڈ، تکبر کو پیدا نہ کرو۔ یہ آیت کریمہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ تم اچھے کپڑے پہن کر، میں نے ایک روایت پڑھی تھی، اچھے کپڑے پہن کر اگر تمہارے مزاج میں تبدیلی آ جائے، یعنی اچھا کپڑا پہنا اور تمہارے مزاج میں کچھ چینجنگ آ جائے، تو علماء فرماتے ہیں تمہارے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ کیا پیدا ہو گیا؟ تکبر پیدا ہو گیا۔ اور تکبر سے بچنے کے لیے اللہ نے ناپسند کیا ہے کہ تم ان اللہ لا یحب المتکبرین، بے شک اللہ رب العزت متکبروں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ کل ذالک کان سیئا عند ربک مکروہا، یہ جو کچھ بھی گزرا ان میں کی بری بات تیرے رب کو ناپسند ہے۔ کتنی باتیں گزری ہیں، جو باتیں گزری ہیں تمام باتیں جو ہیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ زندگی وہ گزارے جو شریعت نے بتائی ہے، نرم لہجے کے ساتھ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اچھا بناتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزارے، اکڑ کر کبھی زمین پر نہ چلے، اس لیے کہ تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ چیر سکتا ہے، نہ آسمانوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔